قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستجدون آخرین یریدون. یہاں سے اللہ رب العزت نے منافقین کی چوتھی قسم کا ذکر کیا ہے اور ان کا حکم بیان کیا ہے. 3 قسموں کا تذکرہ گزشتہ درسوں میں ہو چکا تھا. ان قریب تم دوسرے کچھ لوگوں کو بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہوں گے یأمنوکم و یأمنوا قومہم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں. نہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کو فتنے کی طرف دوبارہ بلایا جائے تو وہ اس میں اوندے منہ گر پڑتے ہیں. ہوشیار لوگ ہیں، دونوں طرف سے فوائد سمیٹنا چاہتے ہیں اور دونوں طرف کے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں. 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنا چاہتے ہیں. جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بندروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو بچھوؤں پر ایمان رکھتے ہیں، طنز و مزاح کرتے ہیں. لیکن اگر ان کی قوم یا کفار میں سے کوئی بھی گروہ ان کو کسی سازش کا حصہ بنانا چاہے تو اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں. اس میں ذرا بار ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا. فَإِن لَّمْ تَعْزِلُوكُمْ، یہاں سے ایسے لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سازش کا حصہ بن جائیں اور تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش بھی نہ کریں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں قتال سے، جنگ سے. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تمہیں یہ مل جائے. جہاں بھی ان کو پاؤ، جس علاقے میں بھی پاؤ، ان کو قتل کرو. وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے خلاف کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے، تو ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی جھجک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک منافقین کی 4 قسمیں تھی جن کا تذکرہ ہو چکا ہے. اور منافقین کے حوالہ سے آخرت کے اعتبار سے بھی مفسرین نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ منافقین تو ایسے ہیں جن کو اعتقاد کے اعتبار سے منافق کہا جاتا ہے، جن کا شمار کفار میں ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے ہے. اور ایک پوری سورۃ المنافقون انہی کے نام سے ہے. اور سورۃ توبہ میں بھی ان کے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر یہودیوں میں سے ہوا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا پکے کافر یا پکے مسلمان. تیسرا طبقہ وہاں پر نہیں تھا. مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں پر تیسرا طبقہ یہود میں سے زیادہ تر پیدا ہوا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں وہ کافر تھے. تو ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بڑی کثرت سے ہے. اور انہی کے بارے میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور یہ وہ درجہ ہے کہ جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے،
تو گویا کہ سب سے زیادہ تکلیف میں قیامت کے دن یہ لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر عملی اعتبار سے نفاق ہے۔ عملی اعتبار سے نفاق کا معنی یہ ہے کہ مسلمان تو ہیں، دل میں ایمان کا نور بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے بھی دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، لیکن عمل ان کے منافقوں سے ملتے ہیں۔ ان کا تذکرہ احادیث میں بڑی کثرت سے ہے، جس میں منافقین کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی ان سے کوئی بات کی جائے تو جھوٹ سے گریز نہیں کرتے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس حد تک پھیل گیا ہے گویا کہ وبا کی شکل اختیار کر گیا، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو، چاہے معمولی بات ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، اس میں ذرہ بر کوئی تردد محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور گناہ ہو سکتے ہیں، زنا بھی ہو سکتا ہے، برائی ہو سکتی ہے، بدکاری ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ مومن نہیں بول سکتا۔ تو اس وقت باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ کا شکر بھی اس پر ادا کرنا چاہیے، لیکن منافقوں کی یہ عادت، ایک صفت بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اکثر و بیشتر بغیر کسی وجہ کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اول تو کوئی وجہ ہو تب بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور بغیر وجہ کے بھی بول دیتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر اس کو دوہرا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور دوہرا جرم قرار دیا گیا ہے کہ ایسے شخص کے سامنے جھوٹ بولنا جو سچا سمجھتا ہے۔ اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، چکر دینا، گیڑا دینا، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ چونا لگانا، اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہم اس کو اپنی مہارت کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں کہ ہم نے ایسے صاحب سے اس کو جھوٹ بولا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھتا رہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے جھوٹ بولنا دوہرا جرم ہے جو تمہیں سچا سمجھتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ عملی نفاق ہے۔ ایسے شخص کو منافق تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عمل منافقوں والے پائے جاتے ہیں، منافقوں سے ملتے جلتے اعمال ہیں۔ اذا وعد اخلف، جس وقت وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو ہماری صورتحال کتنی بھیانک ہے، اور یہ بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جس وقت امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو ہمارا معاشرہ اس میں پورے طور پر ڈوب رہا ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں، بعض احادیث میں اور بھی علامتیں موجود ہیں، تو ان کو نفاق عملی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جنت میں بھی جائیں گے اپنی سزا بھگتنے کے بعد، لیکن منافقوں سے ملتے جلتے اعمال انسان میں ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور انتہائی قبیح اور بری بات ہے۔ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں اعتقادی اعتبار سے نفاق سے بچایا ہوا ہے، تو ہمیں کوشش کر کے عملی اعتبار سے نفاق سے محفوظ ہونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ گزشتہ 3-4 درسوں سے بات چل رہی ہے، اس میں بنیاد یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مکہ کے کچھ لوگ آئے تھے، 30 تھے، 40 تھے یا 50 تھے، جنہوں نے آ کر یہ ظاہر کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور مڑ کے واپس نہیں آئے مدینہ منورہ میں۔ تو صحابہ کرام میں 2 رائے ہو گئیں، کچھ کہتے تھے کہ یہ پکے مسلمان ہیں، کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ منافق تھے۔ تو حالانکہ یہ کوئی آپس کا اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا، کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ رائے صرف کوئی آپس میں بحث مباحثہ نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن صرف اتنی سی بات تھی کہ چند لوگ ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے، وہ حسن ظن سے کام لے رہے تھے کہ نہیں وہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کسی عذر کی وجہ سے رک گئے ہیں، آ جائیں گے، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں وہ منافق ہیں۔
تو اتنے سے اختلاف پہ بھی اللہ رب العزت نے کتنی آیات کو اتارا اور کتنی تفصیل کے ساتھ منافقین کے حالات کو ذکر کیا، اور مومنین کو گویا کہ ایک ڈانٹ پلانے کے انداز میں ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَةٍ، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم منافقین کے معاملے میں دو حصوں میں بٹے جا رہے ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مرکزیت کو بحال رکھیں، اس کو کبھی بھی متاثر نہ ہونے دیں، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی سے بڑی بات ہو، ایک مرکز پر قائم رہیں، ایک رائے پر قائم رہیں۔ آپس میں ان کفار کی وجہ سے اپنے آپ کو ادھیڑتے چلے جانا یہ کوئی دانشمندی اور دانائی کی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت امت مسلمہ کس حد تک ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، خطوں میں بٹی ہوئی ہے، علاقوں میں، زبانوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اس حد تک اس تقسیم کار نے ہمیں بے بس کر دیا ہے کہ ہمارے اپنے خطوں میں اگر کسی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کا کوئی تعاون کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ حکومتیں تو دور کی بات ہیں، اگر عوام اپنی سطح پر کچھ کرنا چاہیں تو حکومتیں اس کی اجازت دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اس حد تک بے بسی ہماری ہو گئی ہے اور ہمارے سامنے ہے، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ کفار کی سازشوں کا نتیجہ ہے اور اپنی مرکزیت کو کھو دینے کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مرکزیت کو بحال رکھنے کے لیے کس حد تک ایمان والوں کو ہدایات دی ہیں، اس لفظ سے بخوبی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی مرکزیت کو بحال فرمائے اور اس انتشار کو ختم فرمائے۔